آیت نمبر 93, 94 اور 95 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. ترجمہ کنز العرفان. میرا یہ کرتا لے جاؤ, اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا, وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے, اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف ہو گیا, آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا کہ والد گرامی کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی, یعنی وہ نابینا ہو چکے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈالا تھا, اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا, وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے, اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ, تاکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غمزدہ ہوئے, اسی طرح میری بادشاہت کا نظارہ کر کے بھی خوش ہو جائیں. اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے تبرکات اور ان کے مبارک جسموں سے چھوئی ہوئی چیزیں بیماریوں کی شفا, دافع بلا اور مشکل کشا ہوتی ہیں. بزرگوں کے تبرکات جو ہوتے ہیں یہ مشکل کشا ہوتے ہیں. قرآن و حدیث صحابہ کرام کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ایسے واقعات باکثرت مل جائیں گے جن کے اندر بزرگان دین کے مبارک جسموں سے مس ہونے والی چیزوں میں شفا کا بیان موجود ہے. دو واقعات یہاں پر بیان کرتا ہوں. حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے قربانی کے دن بطن وادی کی جانب سے حمرائے عقبہ کی رمی فرمائی. جب آپ علیہ السلام رمی سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو خثعم قبیلے کی ایک خاتون گود میں ایک بچہ اٹھائے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھرانے میں یہ ایک ہی بچہ باقی رہ گیا ہے, اس پر بھی کچھ اثر ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں. یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پانی پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی سے دونوں ہاتھوں کو دھویا, منہ میں پانی لے کر کلی کی اور اس عورت سے فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر جھڑک دو اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے شفاعت طلب کرو. حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اس عورت سے ملاقات کی اور اس سے کہا تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو. اس عورت نے جواب دیا یہ پانی بچے کی صحت کے لیے ہے, اس لیے میں اس کو نہیں دے سکتی, یعنی بطور تبرک انہوں نے وہ پانی اپنے پاس رکھا. حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دوسرے سال جب اس عورت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے اس کے بچے کا حال پوچھا. اس نے جواب دیا وہ بچہ بہت تندرست, ذہین اور عقل مند ہو گیا ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تبرک پینے سے وہ بچہ تندرست بھی ہو چکا ہے, ذہین بھی ہو چکا ہے اور عقل مند بھی ہو گیا ہے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے چند منہ مبارک یعنی بال مبارک تھے جنہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاندی کے ایک ڈبیا میں رکھا ہوا تھا. جب لوگ بیمار ہو جاتے وہ ان گیسوں سے برکت حاصل کرتے, ان کی برکت سے شفا طلب کرتے. نبی پاک علیہ السلام کے گیسوں کو پانی کے پیالے میں رکھ کر وہ پانی پی جاتے, لوگوں کو شفا مل جایا کرتی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی پاک کے مبارک ناخن تھے. آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو ان ناخنوں کو میرے کفن میں رکھ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ناخنوں کی برکت سے جو ہے میرے حساب و کتاب میں جو ہے وہ سختی نہیں فرمائے گا, کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے مبارک ناخنوں کا صدقہ جو ہے مجھ سے حساب و کتاب میں سختی نہیں فرمائے گا, کہ آسانی سے مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا. تو بزرگان دین کی مبارک چیزیں, برکت والی چیزیں اپنے پاس رکھنا, بطور تبرک ان کو حاصل کرنا, یہ تو حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ ثابت ہے. تو آج کل بھی ہمارے ہم بزرگوں کے تبرکات بکثرت پائے جاتے ہیں, تو ان کا بھی دل اور جان سے ادب احترام کرنا چاہیے. اصول برکت کے لیے ان سے برکات حاصل کرنی چاہیے.
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرمایا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کچھ کم سمجھو نہ کہو۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ یعنی جب یہ قافلہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا جو اس کو آپ کے والد گرامی نے تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا تھا، اس کرتے کا ٹکڑا جب آپ نے دیا، یہ قافلہ جب مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور اپنے پاس رہنے والوں سے فرمایا، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ، اس قافلے میں سارے آپ کے پوتے پوتیاں سب موجود تھے۔ بے شک آپ نے فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے کچھ کم سمجھو تو نہ کہو کہ تم ضرور میری بات کی تصدیق کرو گے۔ حاضرین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر ان سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم آپ اپنی پرانی شدت محبت میں گم ہیں، جس کی وجہ سے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی امید لگی ہوئی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ وہ اس گمان میں بھی نہ تھے کہ اب یوسف علیہ السلام کہاں زندہ ہوں گے، ان کی تو وفات ہو چکی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید سے میں اس بات پر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید سے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ جب آپ مصر کی طرف جانے لگے تو آپ کو مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں محسوس ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی مذکورہ بالا جو اب کچھ ہم نے سنا بزرگان دین کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کی